السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، علوم القرآن میں جو بحث شروع ہوئی ہے اس کا عنوان ہے معرفت اول ما نزل و آخر ما نزل، یعنی قرآن کریم میں پہلے کس چیز کا نزول ہوا اور بعد میں کس چیز کا نزول ہوا۔ اس سلسلے میں بتایا گیا تھا کہ پہلے نازل ہونے والا اور بعد میں نازل ہونے والا، اس کے دو اعتبارات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ علی الاطلاق پہلے کیا نازل ہوا اور بعد میں کیا نازل ہوا، اور دوسرا اعتبار یہ ہے کہ موضوع اور مضمون کے اعتبار سے کس موضوع اور مضمون کی آیات پہلے اتری ہیں اور کس موضوع اور مضمون کی آیات بعد میں اتری ہیں۔ یہ دو اعتبارات ہیں۔ تو جہاں تک پہلے اعتبار کا معاملہ ہے، یعنی علی الاطلاق قرآن کا کون سا حصہ پہلے نازل ہوا ہے اور کون سا بعد میں نازل ہوا ہے، بغیر موضوع اور مضمون کی قید کے، تو اس کے بارے میں 4 اقوال کا ذکر آیا تھا۔ اختصار کے ساتھ میں نے 4 اقوال کا ذکر کیا تھا۔ پہلا قول یہ کہ سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کا نزول ہوا ہے۔ دوسرا قول یہ کہ سب سے پہلے یا ایھا المدثر قم فانذر کا نزول ہوا ہے۔ تیسرا قول یہ کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا نزول ہوا ہے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا ہے۔ یہ چاروں اقوال ذکر کیے گئے تھے، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کا نزول ہوا ہے، اور یہی 10 چل رہا تھا۔ تو مصنف کہتے ہیں اصح الاقوال ان اول ما نزل هو قوله تعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورہ علق کی 5 آیات ہیں جن کا نزول سب سے پہلے ہوا ہے۔ یہ سب سے زیادہ صحیح اور راجح قول ہے۔ ان آیات کا ترجمہ اس کی تفسیر میں کل کر چکا ہوں۔ تو اس کی دلیل جو ہے وہ يدل علیہ ما رواه الشیخان وغیرهما عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ فی النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنس فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها حتى فاجأه الحق وفي غار حراء۔ یہ روایت صحیح مسلم بخاری میں ہے۔ صحیح بخاری میں باب بدء الوحی میں یہ روایت موجود ہے، بلکہ باب بدء الوحی کی پہلی حدیث تو انما الاعمال بالنیات ہے، اور دوسری حدیث یہی ہے۔ عائشہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ سے آغاز کیا گیا سچے خواب سے، نیند میں آپ کوئی خواب دیکھتے تھے مگر وہ یہ صبح کی روشنی کی طرح، صبح کے روشن ہونے کی طرح سچ ثابت ہوتا تھا۔ پھر آپ کے لیے خلوت پسندیدہ کر دی گئی، تو آپ غار حرا میں آتے تھے اور متعدد راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے ملت ابراہیمی کے مطابق،
اور اس کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی لاتے تھے، پھر خدیجہ کے پاس لوٹ کے آتے تھے اور خدیجہ ان کو پھر سامان دیتی تھی اسی طرح سے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اچانک آپ کے پاس حق آ گیا۔ اصل میں کسی رسول یا نبی کو پہلے سے نبوت کا، رسالت کا انتظار نہیں رہتا ہے، رسالت و نبوت اچانک آتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا اچانک اور آپ غیر احرامی تھے۔ فرشتہ آیا اور فرشتہ نے کہا کہ اقرا پڑھو، اقرا پڑھو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغتنی حتی بلغ منی الجہد، تو فرشتے نے مجھے پکڑا، پھر مجھے بھیجا، دبوچا، یہاں تک کہ میری مشقت اپنے آخری حد کو پہنچ گئی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ تو کہا کہ اقرا پڑھو، میں نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فغتنی الثانیہ، تو دوسری بار دبوچا، یہاں تک کہ میری محنت آخری حد کو پہنچ گئی، پھر مجھے چھوڑا اور کہا کہ اقرا، تو میں نے کہا کہ ما انا بقاری۔ فغتنی الثالثہ، مجھے تیسری بار دبوچا، یہاں تک کہ میری محنت آخری حد کو پہنچ گئی، پھر فرشتے نے چھوڑا مجھے اور فرشتے نے ان کلمات کو دہرایا۔ فرشتے نے پڑھ دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم ما لم یعلم۔ تو جب جبرائیل نے ان آیات کو اپنی زبان سے ادا کیا، فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہرا دیا۔ ترجف بوادرہ، یہ بوادر کہتے ہیں، بوادر واحد بادرتن، موڈھے اور گردن کے درمیان کا گوشت، یعنی آپ کے کندھا کے گوشت ہلنے لگے، آپ کا کندھا کانپ رہا تھا۔ یہ پوری حدیث ہے۔ اس میں ایک چیز ہے قابل غور کہ یہ پہلی، دوسری، تیسری بار فرشتے نے کیا کہا تھا پڑھنے کے لیے، تو اشارہ کس طرف کیا تھا کہ اقرا پڑھو۔ تو اس کی وضاحت الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ سیوطی نے کی ہے، اور ابن ہشام کے سیرۃ النبویہ میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ فرشتے کے ہاتھ میں، اس میں روایت میں آتا ہے کہ وَبِيَدِهِ وَرَقَةٌ مِّن دِيبَاجٍ فِيهَا مَكْتُوبٌ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، یعنی فرشتے کے ہاتھ میں ایک ریشم کا کپڑا تھا، ورق تھا، اس پہ یہ آیات لکھی ہوئی تھی۔ تو ریشم کے ایک ٹکڑے میں یہ آیات درج تھیں، اور اسی کو سامنے رکھ کر کے جبرائیل کہہ رہے تھے کہ پڑھو، جیسے کسی بچے سے کہا جائے تختی پہ لکھ کر کے کہ پڑھو، تو ان پڑھ بچہ ہی کہے گا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ روایت اگرچہ مرسل ہے، لیکن سیاق و سباق کے اعتبار سے اور واقعہ کا جو تقاضا ہے اس کے لحاظ سے یہ روایت درست ہے۔ تو یہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کا نزول ہوا ہے۔ اور دوسرا قول وقیل ان اول ما نزل هو قوله تعالی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کا نزول ہوا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا قول یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے لوگوں کو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ روایت ہے، وہ حدیث ہے جس کی روایت کی ہے امام بخاری مسلم نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا جابر بن عبداللہ سے ای القرآن انزل قبل، سب سے پہلے کون سا قرآن نازل کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا ایھا المدثر، تو میں نے کہا کہ کیا اقرأ بسم ربک الذی نہیں؟ قال احدثکم ما حدثنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے بیان کرتا ہوں جو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا المدثر کے نزول پہلے ہوا ہے،
اور انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ انی جاورت بحرا، یعنی یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میں نے غار حرا میں اعتکاف کیا، میں غار حرا میں ٹھہرا، فلما قضیت جواری، تو جب میں نے اپنا اعتکاف پورا کر لیا، اپنا ٹھہرنا، تو نزل تو میں اتر کر کے آیا، فاستبطنت الوادی، تو میں نے وادی کو اپنے سامنے درمیان میں کیا، تو دیکھا میں نے اپنے سامنے اور اپنے پیچھے، اپنے دائیں اور بائیں، تو ثم نظرت الی السماء، پھر میری نظر آسمان پر گئی، فاذا ہوا جبرائیل، وہ جبرائیل تھے، فاخذتنی رجفۃ، تو میرے اوپر کبکبی طاری ہو گئی، تو میں آیا خدیجہ کے پاس، تو فامرتہم فدثرونی، خدیجہ نے لوگوں کو حکم دیا تو لوگوں نے مجھے چادر اڑا دیا، تو آیت کریمہ اتری یا ایھا المدثر قم فانذر۔ لیکن یہ جو جابر بن عبداللہ کا واقعہ ہے، آگے مصنف نے اس کا جواب دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے پوری سورہ کون سی نازل ہوئی ہے، تو یہ سورہ مدثر ہے، یا یہ ہے کہ وہی نازل ہونے لگی تھی، پھر وحی کی نزول کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، فترہ وحی، تو فترہ وحی کے بعد سب سے پہلے یا المدثر کا نزول ہوا ہے، یعنی مطلق طور پر نہیں۔ دیکھیے جواب دیا گیا ہے جابر کی حدیث کا کہ سوال تھا بین السوال کانا نزول صورت کاملہ، پوری سورہ کے نزول کے بارے میں پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ سب سے پہلے کون سی سورہ پوری نازل ہوئی ہے، تو جابر نے وضاحت کی کہ سورہ مدثر نازل ہوئی ہے پوری قبل نزول تمام سورۃ اقرا، یعنی سورہ اقرا کے پوری نزول ہونے سے پہلے، فإن أول ما نزل منها صدرها، اس لیے کہ سب سے پہلے تو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات اتری ہیں، اور وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، اس کی تائید وہ روایت کرتی جو صحیحین میں ہے، ابو سلمہ ہی سے، وہ جابر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول سے، وَيُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، آپ بیان کر رہے تھے وحی کے وقفہ کے بارے میں، یعنی وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، اس کو فترہ وحی کہتے ہیں۔ تو فقال فی حدیث ہی، تب آپ نے اپنے واقعہ کے بارے میں ذکر کیا، تو یہ یا المدثر کے نزول کا جو معاملہ ہے، یہ فترہ وحی کے بعد سب سے پہلے اترنے والی آیات یا اترنے والے قرآن کی بات ہے۔ تو آپ نے بیان کیا کہ بین انا امشی سمعت صوت من السماء، اس درمیان کی میں چل رہا تھا، میں نے آسمان سے آواز سنی، میں نے اپنا سر اٹھایا تو وہی فرشتہ جو آیا تھا میرے پاس غار حرا میں۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ یا المدثر کے نزول کے وقت وہی فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو غار حرا میں آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غار حرا میں وہ فرشتہ پہلے آ چکا ہے، اور اسی موقع پر سورہ علق کی 5 آیت کا نزول ہوا ہے۔ تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے آسمان اور زمین کے درمیان، فرجا، تو میں لوٹا، میں نے کہا کہ میں لوٹ کے آیا گھر، میں نے کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، فدثرونی، تو لوگوں نے مجھے چادر اڑا دیا۔ گویا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں روایات کو سامنے رکھ لیجئے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلی روایت تو اس کے اندر تھوڑا سا اجمال ہے کہ یا المدثر کے نزول پہلے ہوا ہے، مگر دوسری روایت میں اس اجمال کی تفصیل آ گئی ہے کہ پوری سورہ سب سے پہلے سورہ مدثر کے نزول ہوا ہے۔ رہا مطلق طور پر سب سے پہلے نزول کیا ہوا، تو وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، اس لیے کہ یا المدثر کے نزول کے وقت یہ ذکر کیا ہے جابر نے کہ آپ نے بیان کیا کہ یہ میں چل رہا تھا تو آپ نے فترہ وحی کا واقعہ بیان کیا ہے، یعنی جب وحی کا آنا بند ہو گیا تھا تو آپ نے بیان کیا ہے کہ میں چل رہا تھا کہ دیکھا وہی فرشتہ، اسی فرشتوں کو میں دیکھ رہا ہوں جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا۔ فانزل اللہ برل یا المدثر فاضل حدیث یدلو،
یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ ان حاضر القصہ متأخرۃ عن قصۃ حرا، یا المدثر کے نزول کا قصہ یہ مؤخر ہے واقع حرا سے. او تکون المدثر اول سورۃ نزلت بعد فترۃ الوحی، جیسا ہم نے ذکر کیا ہے، یا سورہ مدثر سب سے پہلی سورہ ہو جس کا نزول فترہ وحی کے بعد ہوا ہے. وقد استخرج جابر ذلك باجتہادہ فتقدم علیہ روایت عائشہ، اور جابر نے استخراج کیا اپنے اجتہاد سے، اور یہ عائشہ کی روایت کو یہ لہٰذا عائشہ کی روایت کو مقدم کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر جس روایت میں یہ آ گیا کہ سب سے پہلے آیت مدثر کا نزول ہوا ہے، وہ جابر کا استخراج اپنا ہے، لہٰذا عائشہ کی روایت کو مقدم کیا جائے گا. وَيَكُونُ أَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ الْإِطْلَاق، اور مطلق طور پر سب سے پہلے جس کا نزول ہوا ہے وہ ہے اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. تو یہ یہاں توجیہ کیا کی جائے گی؟ علی الاطلاق سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیات اتری ہیں. وَأَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً، اور سب سے پہلے جو سورہ اتری ہے پورے طور پر وہ ہے سورہ مدثر، یا سب سے پہلے جس کا نزول ہوا ہے وہی کے وقفے کے بعد وہ آیت مدثر ہے، یہ توجیہ ہو جائے گی. اور سب سے پہلے جس کا نزول ہوا ہے رسالت کے لیے، یعنی ایک نبوت ایک رسالت، آپ کو نبی بنا دیا گیا، لیکن ابھی آپ کو اپنی دعوت کو عام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. تو رسالت کے لیے سب سے پہلے نزول ہوا ہے آیت المدثر کا، اور نبوت کے لیے نزول ہوا ہے سورہ علق کا. تو یہ دوسرا قول تھا کہ وقیل ان اول ما نزل وقوله تعالی یا ایھا المدثر، اس کی توجیہ ہو گئی. تیسرا قول وقیل ان اول ما نزل هو سورۃ الفاتحہ، سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا نزول ہوا ہے. ولعل المراد اول سورۃ کاملہ، شاید مراد ہو کہ پہلی کامل سورت کا نزول. چوتھا قول یہ ہے کہ وقیل سب سے پہلے نزول ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. والبسملۃ تنزل صدرا لکل سورہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا شروع میں، ہر سورہ کے شروع میں. تو ہر جو بھی سورہ نازل ہوتی تھی اس سے پہلے بسم اللہ کا نزول ہوتا تھا. وہ دلیل و حاضین احادیث و مرسلہ، ان دونوں کی دلیلیں مرسل روایات ہیں. اور پہلا قول جس کی تائید کی گئی ہے عائشہ کی حدیث سے، وہی قول راجح اور مشہور ہے. پہلا قول کیا ہے؟ پہلا قول یہی کہ اول ما نزل هو قوله تعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو ان چاروں اقوال میں پہلا قول راجح ہے. اور آگے مصنف نے علامہ زرکشی وغیرہ سے کچھ اور بعض وضاحتیں نقل کی ہیں. پھر انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.